جی آج کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے آج دن یہاں پر مختص تھا اور میں نے پیپرز جمع کروائے تھے PP 80 سے. مجھے پتہ چلا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ حلقہ نظر آیا کہ شاید افتخار گوندل صاحب کو اغوا کروا کے ان سے بیان دلوا کر تو وہ سمجھ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی امیدوار نہیں آگے سے ملے گا. لیکن آپ دیکھ لیں الحمدللہ 10 سے 12 لوگوں نے جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا انہوں نے درخواستیں دیں اور میں بھی یوں ہی مجھے پتہ چلا تو آ کر اپلیکیشن دی. ہم نے تمام جو ہم سے ریکوائرمنٹ طلب کی گئی تھی وہ دستاویزات ہم نے پرووائڈ کر دی ہیں. 1-2 ڈاکومنٹس ہیں جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ پرنٹ نکلوا کر ہم دے رہے ہیں. باقی رہی بات الیکشن کی تو الیکشن یہ جو حلقہ ہے شاید انہیں یہ لگا ہو کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. تو میں بڑا کلیئر کر دوں کہ جب بھی وہ جس سال جیتے ہیں تو ان کا طریقہ کار صرف ایک ہی رہا ہے کہ وہ دھاندلی کر کے جو NRO ان کے اوپر مہربان ہوتا ہے جو لندن ایگریمنٹ وہ کر کے آتے ہیں اس کے تحت ہی انہوں نے اس ملک کی عوام کے حقوق کے اوپر جمہوریت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں گے لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے اور وہ عمران خان صاحب کی بدولت آیا. تو لوگ اس دفعہ ظلم کا جو بدلہ ہے وہ لیں گے اور اس ملک کو حقیقی آزادی جو ہے وہ حاصل کروانے میں ہر شخص اپنا کردار ادا کرے گا. اور جو لندن ایگریمنٹ کے تحت وہ سمجھ رہے تھے کہ اس دفعہ پھر آئیں گے اور ان کو لاڈلا سپر لاڈلا بنایا جائے گا وہ یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی اور وہ بھاگیں گے. پھر وہ کہیں گے کہ جناب میں جلا وطن ہو گیا. آپ جلا وطن اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ خود بھاگ کر جاتے ہیں. آپ ملک میں آتے ہیں آپ کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ فیکٹریاں ملیں اپنے کاروبار اپنے بینک اکاؤنٹس اپنی جائیدادیں اپنے اپارٹمنٹس بنانا. آپ ملک میں خدمت کے لیے تو نہیں آتے. اور جب آپ کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ لندن روانہ ہو جاتے ہیں یا کسی اور ملک روانہ ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ میں نے 15 سال جو ہے وہ زندگی کے باہر گزارے. تو آپ کو کیوں گزارنے پڑے؟ آج آپ کیوں منہ چھپا رہے ہیں؟ آج آپ کو لوگوں کے اندر آتے ہوئے شرم آ رہی ہے. آپ آج جلسے کرتے ہیں تو آپ کے جلسوں میں لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں اور جو آتے ہیں ان کو کسی کو آپ بریانی کا لالچ دیتے ہیں کسی کو آپ جنت کا ٹکٹ جو ہے وہ بانٹیں کا کہتے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے. تو جب جلسوں کے اندر لوگ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو عمران خان کو ووٹ دیں گے. تو ووٹ تو عمران خان کا کھڑا ہے. گجرات میں آپ نے جلسہ کیا 70% ہال ہی خالی تھا. کیوں خالی تھا؟ کیونکہ آپ کی جو مقبولیت ہے وہ زیرو ہو چکی ہے اور آپ کو خوف اس چیز کا ہے ڈر اس چیز کا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو ہم نے اندر بھی ڈال لیا. ہم نے بلہ بھی پوری چھیننے کی کوشش کی جو کہ الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک زبردست فیصلہ سنایا اور ہمارا بلہ واپس آیا. پھر آپ نے ڈسکوالیفائی بھی عمران خان صاحب کو کیا. ان کی پارٹی کے جو ورکرز ہیں PTI کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کیا. لوگوں کو اغوا کیا لوگوں کے گھروں میں چھاپے مروائے ڈکیٹیاں کروائیں چوریاں کروائیں. اور جو ظلم اور جبر کیا ہے جو آپ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دینی ہے جو آپ نے ظلم و جبر کیا ہے اس کا بدلہ جو ہے اس دفعہ عوام آپ سے لے گی اور وہ ووٹ سے لے گی. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید 8 فروری کو آپ مینج کر لیں گے. تو جب کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں تو پھر انہیں مینج کرنا مشکل ہوتا ہے. انہیں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. آپ تو ہوں گے نا کسی اور کے لاڈلے. تو عمران خان جو ہے وہ اس عوام کا لاڈلا ہے اور 8 تاریخ کو انشاءاللہ لوگ جو ہے اپنا رزلٹ دکھائیں گے. دوسرا آج سائفر کیس کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. اس میں معزز عدالت نے اس ٹرائل کو روک دیا ہے. 11 تاریخ کے لیے اس ٹرائل کی سماعت جو ہے وہ رک گئی ہے. اور دوسرے نمبر پر ہم نے جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے درخواست دی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں ابھی تک وہاں سے ہمیں کوئی سدباب جو ہے ہوتا نظر نہیں آیا. کیونکہ پہلے بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھیں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو کہ آپ ان کی گریوینس سنیں اور اس کو ریڈریس کریں.
لیکن لیٹر تو لکھ دیے گئے تمام چیف سیکرٹریز کو، آئی جیز کو. پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ہم نے کسی جگہ کے اوپر نہیں پایا کہ کوئی ایسی جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہو کہ کسی افسر کے خلاف جو ہے ایکشن لیا گیا ہو. اور جن آئی جیز اور چیف سیکرٹریز کو ہدایت نامے جاری کیے گئے تھے وہی تو ظلم کروانے والے ہیں. اگر فوراً ان کو معطل کیا جاتا، وہاں پر نیوٹرل لوگ بٹھائے جاتے. دیکھیں، جب آپ کی حکومت ہی غیر آئینی ہوگی تو اس کا ہر فیصلہ جو ہے وہ غیر آئینی ہوگا. پہلے تو یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ نیوٹرل نہیں ہے، یہ باعث ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ مدت پوری کر چکی ہے. اور تیسرے نمبر پر جو الیکشن کمیشن اس وقت باعث ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے امیدواران کو، تائید کنندوں کو، تجویز کنندوں کو آج بھی اٹھایا جا رہا ہے. اور میں آخر میں نواز شریف کو اور مریم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اس حلقے کے حوالے سے بھی اور اوور آل بھی، کہ دیکھیں آپ نے مقابلہ کرنا ہے نا عمران خان سے، تو سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. لوگوں کی عزتیں اچھال کر، ان کے گھروں میں داخل ہو کر اور ان سے پیپر چھین کر، بلے کے حوالے سے حملے کر کر اس طرح کی آپ حرکتیں کریں گے نا تو آپ دن بدن جو ہے وہ زیرو جیسے ہو گئے ہیں، بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مقابلہ آپ نے کرنا ہے سیاسی میدان میں آئیں. اور سیاسی میدان میں آپ اس لیے نہیں آنا چاہتے کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. کوئی سوال ہے آپ کا تو ضرور پوچھیے. جی سر، تھینک یو.